بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور وظائف کام نہ کریں۔ آج کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے، تمام طرح پریشانیوں کے حل کے لیے ہے، ہر اس پریشانی کے حل کے لیے ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے اسی کی طرف رجوع کیا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر بارگاہ الہی میں تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے تو انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی پریشانی یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی حاجت ہے، ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علی سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا، میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ گویا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسرے کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس۔ اس چور نے اپنا سامان یہی ڈال دے، میں تجھے قتل کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، مال یہ ہے، جو چاہیے سو لے لو۔ اس نے کہا، میں تمہارا خون کروں گا۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لے۔ ان کی نماز کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم القدیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفراتک والاسمات من کل ذنب والغنیمات من كل بر السلام من كل أسمى لتدى لذنب الأغفرات ولا عمل فرجت ولا حاجة هي لك رزيتها يا أرحم الراحمين۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ تمام ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو بھی یہ وظیفہ بتائیں، دوستوں میں شیئر کریں، آسانیاں بانٹیں تو ہی آسانیاں ملیں گی،
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔